ناظرین، یاسین ملک ہم سب کے لیے تو بھائی کی طرح ہیں، بڑے ان کے ساتھ مراسم رہے، بڑے اچھے انسان ہیں. اور جب انہوں نے اپنی ریناؤنس کی، ایک تو انہوں نے پوری جوانی اپنی کشمیری کاز کے لیے لگا دی، اس کے بعد ریناؤنس کر کے، جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ایکٹیولی یہ جو کشمیری کاز ہے اس میں یہ رہے ہیں. اور الطاف آپ ذرا تھوڑا ناظرین کو بتائیے گا. یاسین صاحب، جو اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ جو ابھی لیٹسٹ میسیج اس کی تھی پارٹی کے لیے اور پارٹی کے باقی ذمہ داران لیڈر کے لیے، بالخصوص رفیق احمد ڈار صاحب اور سلیم ہارون صاحب کے لیے تھا، کہ وہ یہ تھی کہ آئی ڈو ناٹ فائنڈ اینی پازیٹیو وائب، اور میں ہوپلیس نہیں ہوں اپنی تحریک کے حوالے سے. البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ جو آج کی رجیم ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کے کمرے پہ بیٹھتا ہے، ایسی جسٹس ادھر ہوتی ہے، ایک پیشنٹ جاتا ہے، دوسرا نکلتا ہے، تیسرا جاتا ہے. جیسے ابھی بھی بات بہت سارے کشمیری لیڈروں کا جس طریقے اسپیڈی ٹرائل کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں خدشہ ہے کہ آن 28th آف دس ہیئرنگ probably the court may decide to announce death sentence to Mr. Malik. مگر اس میں انہوں نے جو میسیج آیا ہے کہ اس نے کہا کہ I have no regret that I did my duty to my nation، اور یہ بھی تھا کہ میں نے ڈیوٹی ادا کی ہے جو میں نے کیا ہے، جو نیشن کے لیے میرا کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اس میں نے ہمیشہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے سوچا، جس میں میری فنڈامنٹل میری ایم تھی اپنے کشمیری لوگوں کی. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری جنازے اٹھے، میں نہیں چاہتا ہوں ہمارے لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوں جو آپ اس نے سیز فائر بھی کی. میں وہ چاہتے تھے. while he was in United States, I was there. He told me that جب شام کو ہم نکلے تھے ادھر، کہ وہاں کے بچے راتوں کو آپ کو معلوم ہے بچوں فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ روتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ڈونٹ our kids deserve the same thing? Why are we so cursed with poverty, begging bowl in the hand, بندوق اٹھاؤ، وہ کرو. He used to cry about it. جیسے آپ نے وہ کہا تھا اس میں کہ اس نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ہائیسٹ لیول پر اس پہ نیگوشیٹ کی. اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی. دولت صاحب کے ساتھ تو ان کی بڑے بات چیت جو ان کے فارمر ہو، بلکہ ابھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب مجھے ایک سولجر کی طرح فائٹ کرنا تھا کشمیر کے لیے، میں نے کی. جب مجھے ایک پولیٹیشین کی طرح کشمیر کو پروموٹ کاز کو کرنا تھا، میں نے کیا. جب مجھے ایک ڈپلومیٹ کی طرح نیگوشیٹ کرنا تھا، آئی ڈیڈ دیٹ. مگر ایک چیز ہے کہ جس کو اس نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے وہ ہے انڈین سول سوسائٹی سو کالڈ. وہ جنہوں نے ان کو ڈس اپوائنٹ کیا، وہ بہت ہی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ ود دیم. بیکاز یہ تھا کہ جب بھی کشمیر میں اپ سرج ہوتی تھی پروٹیسٹوں کی یا اسٹون پیلٹنگ کی یا موومنٹ کو گیئر اپ کرتے تھے، تو always they would rush down to Kashmir and try to go to our youngsters, schools, colleges, universities and try to convince them یہ violence ضروری ٹھیک چیز نہیں ہے، انڈیا اہنسا کا وہ ہے، ڈیموکریسی کا یہ ہے وہ ہے. تو I wonder اگر اب یہ مومنٹ تو مرے گی نہیں، it is basically bodies may fall but ideas، مومنٹ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ideas rise, they stay there. They can't kill the idea. جو ایک آئیڈیا ہے، جیسے انہوں نے مقبول صاحب کو کیا تھا. مقبول صاحب مر گئے، ان کو پھانسی انہوں نے دے دی، مگر اس کا جو خیال ہے وہ بعد میں یہ آئیڈیا پھر ایک عروج پہ پہنچا. اور وہ جو ینگ تھا برہان وانی یہی ہے. یہ آئیڈیاز کی یہ چیز ہے، یہ وہ نا کہ جس میں انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ the fear does not exist in the culture of martyrdom. یہ ان کو یہ شہادت کا جب ایک آپ کے میں جذبہ ہو تو پھر موت کو تو ہرا دیتے ہیں نا. موت دیکھیے، فیئر آف ڈیتھ جو ہے نا، یہ آپ کی جینے کو روکتا ہے. بالکل، یہ آپ کی جینے کو روکتا ہے، مگر آپ کی جو ڈیتھ ہے وہ تو ہے ہی ادھر. ہاں وہ تو ہے لکھا ہے. یاسین نے اسی لیے کہا کہ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے ساتھیوں کو بتا دینا، میں امارٹلائز ہو جاؤں گا ٹوٹلی، مجھے کوئی مار ہی نہیں سکے گا. میں جب مر جاؤں گا پھر میرے آئیڈیاز لاؤڈر سپیک کریں گے جتنا میں نہیں کر سکتا. اللہ کرے کہ بات ادھر تک نہ جائے. لیکن میرا خیال ہے ابھی آپ سن رہے تھے منیر اکرم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اندرابی صاحب ہیں اسپوکس پرسن فارن آفس کے، اگر ہم ان سے بات کر سکیں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہیومن رائٹس کمیشن میں جنیوا میں پاکستان، ابھی سیشن تو ہو رہا ہے،
Pakistan can raise this there. Absolutely. پاکستان کی طرف تو بہت امیدیں ہیں بھی, تب بھی تھی, آج بھی ہیں. بے شک. صرف بریف پیریڈ میں اگر کہہ دوں, بریف پیریڈ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور جنرل باجوہ صاحب تھے, تو دیٹ واز ویری ایکسکروشیٹنگلی پینفل. جی, باجوہ صاحب نے پالیسی کچھ اپنی الگ سی بنا دی تھی, کیونکہ جب انہوں نے ختم کیا اسپیشل اسٹیٹس اور 370, دیٹ واز بیسیکلی دے ساٹ انکریجمنٹ. جی, لیکن اس وقت جب ہوا ہے اس کے فوراً بعد الطاف, آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان نے اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے بڑا شور مچایا, اور پھر کہ فاشزم اور RSS, اور یہ تو کافی گھبراہٹ ہوئی تھی ادھر. اور انہوں نے, مجھے جنرل باجوہ نے اس وقت کہا کہ یہاں کے جو برٹش ہائی کمشنر تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مودی کا, یہ جنرل باجوہ ٹولڈ می کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے پیغام بھجوایا تھرو دس برٹش ڈپلومیٹ کہ جی آپ کہیں کہ ادھر پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ یہ RSS اور فاشزم وغیرہ چھوڑ دیں یہ باتیں کرنا, تو کیونکہ وہ بین الاقوامی سطح پہ لوگ دیکھ رہے. آپ کو یاد ہے میڈیا میں انیشلی کتنا کور تھا؟ ہاں, وہ بالکل پاکستان نے اس وقت جو فیشزم کا, دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا, اپارٹ فرام دیٹ, یہ جو ہندوستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے, دیکھیں جب آپ کو معلوم ہے جب بلیکس تھے نا, سلیوز, دے ایگزسٹڈ ایٹ لیسٹ فار نمبر, مگر انڈیا میں جو مائنورٹیز ہے وچ از نیئرلی 30%, ان کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں 2%, لیس دین 2% ہے. تو دے ڈونٹ ایون ایگزسٹ فار نمبر, ان کو بلیک آؤٹ کیا ہے. آپ نے کرسٹوفر کی بک اگر پڑھی ہو, مودیز انڈیا, فیشسٹ انڈیا, یو ریڈ دیٹ واز شارٹ لسٹڈ بائی فائنینشیل ٹائمز ان دی ٹاپ 10 بکس ان پالیٹکس. تو اس نے ایوارڈ لے لیے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہو رہا. میں امریکہ میں جتنی میری بساط ہے, میں اتنا ایکٹیو رہتا ہوں. فاروق پاپا صاحب ہے, ایکٹیو ہم رہتے ہیں. وی کیپ آن ڈسمینیٹنگ دا انفارمیشن اباؤٹ دی کرنٹ اسٹیٹس آف انڈیا, اور وہاں پر ان کو ہوا ہے, اب ریئلائزیشن ہوئی ہے. مگر یہ چیز ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں گے, یہ 40 سال تک یہ جن جو بوٹل سے نکلا نا, ان کو یہ 40 سال تک بند نہیں ہوگا. نہیں, جو انہوں نے ایک یعنی بربریت کا اور ایک ہندوتوا کا جو ایک انہوں نے چھوڑا ہے, یہ وبا پھیل گئی ہے نا, انفیکشن ہے, ملیریا ان دا بلڈ ہے یہ. ہاں, یہ تو بالکل کینسر ہے. بالکل کینسر. یہ انڈیا کو آپ دیکھیں نا, لیڈر مائنڈ سیٹ دیتا ہے نا, آبجیکٹو دیتا ہے, گول دیتا ہے. ان کا گول آج دیکھیں آپ, ان کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں, ان کی میڈیا چینلز دیکھیں, یہ پروموٹ فیشزم شیملیسلی کر رہے ہیں. اس پہ کوئی وہاں مین سٹریم میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا. یہی میں اسی لیے یاسین صاحب واز ویری ڈس اپوائنٹڈ ود دی سو کالڈ انڈین سول سوسائٹی. وہ ہم آتے تھے کشمیر میں, یونیورسٹیز میں آتے تھے, پھر مجھے یاد ہے جو میڈیا کے سارے جو ہم سب لیکچر شیکچر آنے دیتے تھے. آئی ڈونٹ نو, جب اگر یاسین کو کچھ ہو گیا, I mean, I don't know with what face they would face the people of Kashmir. میرا خیال وہ ایشو ان کے لیے پرائیورٹی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا جو خرم پرویز جس نے وہ اسٹرکچرز آف وائلنس پہ انہوں نے پورا لکھا, کتنی امیزنگ 90 انہوں نے کیسز جو دیا, اور ہمارے پروگرام میں وہ اتنی موٹی کتاب لے کے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ تمام جو ہندوستان کا جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو جوڈیشری ہے, جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, سب کے سب ایک ایک کیس میں انہوں نے ٹریس کیا کہ یہ کتنے انوالوڈ ہیں, کہ اس کے پیچھے بہت مسلمانوں کا ہندوستان میں بالخصوص جو حالت آج کی ہے. ابھی کشمیر میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ادھر لیگل ایگزامز ہوتے تھے. لیگل ایگزام میں ہم میجورٹی میں, جموں سے 113 پیپل بوائز ویئر سلیکٹڈ, اینڈ کشمیر سے 11 بچوں کو پایا. کب؟ جسٹ 2 days 3 days before. تو وہ تو یہ دیکھیں نا, یہ ان کا پورا انسٹیٹیوشنل ہے کہ سب کو تباہی. اٹ از انسٹیٹیوشنل. بالکل. وہ کیا کر رہے ہیں, دے آر سٹنگ, سم RSS مین از سٹنگ ان دا روم اور ٹرنڈ انٹو لیب. RSS کا انہوں نے کیا سمجھتے ہیں مائنورٹیز کو, دے تھنک وی آر اینیملز اینڈ لیٹ اس ڈومیسٹیکیٹ ناؤ دیم, بٹ دے ڈونٹ, یہ ریئلائز ہی نہیں ان کو ہے کہ جب اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا, تو حقیقت بتاتا ہوں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان کا جو اس وقت کمیونزم اور فیشنزم ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ود ان دی کیپیسٹی آف لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹو کنٹرول. وہ نہیں کر سکتے وہ, بیکاز اس میں اتنا حیوانیت آ گئی ہے.
دو مسلمان لیڈر یو پی کے تھے، دونوں کو پولیس اسٹیشن میں مارا گیا. کب؟ 1 سال پہلے. اعظم خان کو آپ دیکھیں، 500 مرغی چوری کا، جو 20 سال پارلیمنٹیرین رہا ہے، جس نے یونیورسٹی بنائی ہے ادھر، اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مرغی چوری کا بھی اس کو الزام ہے. کین یو، اٹ از اے ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی. فاشزم ہے نا، سارا سسٹم ہی اس اپروچ کو سپورٹ کر رہا ہے اس وجہ سے. تو یہ ہے. اور نہیں، بٹ بہت اچھا ہمیں لگا. یہ بڑی ایک پریشانی کی بات ہے، لیکن ہمت تو نہیں ہارنی ہے. جو ایونیوز ہیں ادھر سے بات کرتے رہنا ہے. اور 28 کو آپ دیکھیں نا، 4-5 روز رہ گئے. پاکستان کو بھی جتنا کر سکتا ہے کرے، اور آپ بھی یقیناً پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم انشاءاللہ اس پہ نظر رہے گی. اور بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کے بہت مہربانی. یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہم بالکل یہ بات اٹھائیں گے گورنمنٹ ریپرزینٹیوز کے ساتھ بھی، کہ یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن میں اس پاکستان کو ایک جگہ ملی ہوئی ہے گلوبلی، اور اس کو اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے.